الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله صدق محمد عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان کے اوپر چل رہی ہے کہ پروردگار عالم نے جناب داؤد کو خلیفہ بنایا زمین کے اوپر تاکہ لوگوں کے درمیان یہ قضاوت کریں اور ایسی قضاوت کو کہ جس میں حقانیت پوشیدہ ہو. فَأَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، یعنی لوگوں کے درمیان قضاوت حق والی کرے. وَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَىٰ، اور خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرے. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کیونکہ یہی خواہش نفسانی اللہ کے راستے پر چلنے سے روک دے گی. تو یہاں کے جو خطبے کا عنوان چل رہا ہے وہ ہے عدالت در قضاوت. اسی پر گفتگو ہے ہماری. کبھی آپ غور کیجیے، بارہا اور بار بار میں اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں، تکرار کر رہا ہوں کہ بہت مشکل ترین کام ہے یعنی اجتماع میں قضاوت کرنا، معاشرے میں قضاوت کرنا بہت مشکل ترین کام ہے. سماج میں رہ کر کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے قضاوت کرنا. اور اگر اور تھوڑا سا سمٹے، انسان کو اس کے گھر کا حاکم بنا دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ آپ عدالت کریں، عدالت در قضاوت، اس طریقے سے انجام دیں کہ کسی کا حق ضائع نہ ہونے پائے. آپ ایمانداری سے بتائیے، ڈھونڈیں گے تو کتنے افراد ملیں گے؟ کیونکہ اگر عدالت دیکھنی ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک انسان کی فیملی کتنے افرادوں پر مشتمل ہے. تو ہر عقل مند انسان یہ کہے گا، اگر اس کی لائف میرج لائف ہے، شادی شدہ ہوگا، تو یہی کہے گا میرے بیوی اور بچے، یعنی پہلا اسٹیپ صحیح ہے. اور اگر غیر شادی شدہ ہوا تو یہ کہے گا میں ہوں، میرے ماں باپ ہیں، میرے بہن بھائی ہیں. یہ دو پہلو. اب یہی جو غیر شادی شدہ ہے، اس کے گھر کی باغ ڈور دے دیجئے، صاحب عدالت سے کام لیجیے. کیا واقعی ماں کو ماں کا حق دے دے گا؟ کیا واقعی باپ کا جو حق ہے وہ ادا کر دے گا؟ کیا واقعی جو بہنوں کا حق ہے وہ دے دے گا؟ کیا واقعی جو بھائیوں کا حق ہے اس کو ادا کر دے گا؟ یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے. ایک انسان یہ کہے کہ نہیں، ماں کا حق دیتا ہوں، ماں کو کیا چاہیے،
یعنی اب تم فیصلہ کرو گے ماں کو کیا چاہیے. اتنے بڑے ہو گئے ہو. کیا ماں نے جب تمہاری پرورش کی چھوٹے پن میں، کیا اس نے یہی سوچا تھا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ کپڑا پہنا دیتی، کوئی بھی پہنا دیتی، نام تو ہوتا کپڑا ہے. تمہیں غذا دیتی، کوئی بھی غذا دیتی، نام تو ہوتا غذا ہے. اور تمہیں پڑھاتی، کسی بھی اسکول میں ڈال دیتی، پڑھتے نہ پڑھتے، یہ تو ہوتا. لیکن نہیں، ماں نے یہ نہیں سوچا. کیا سوچا؟ جو تمہارے بدن کو ضرورت ہے وہ فراہم کیا. سمجھ رہے؟ جو تمہارے بدن کی ضروریات، چاہے غذا میں سے ہو، چاہے پانی میں سے ہو، چاہے لباس میں سے ہو، چاہے نشو و نما میں سے ہو، چاہے ڈاکٹر کے پاس جانے سے ہو، چاہے دوا سے، اس نے بہتر کا انتخاب کیا. ایک پہلو. اب یہی بچہ جب پلٹ کر کے اپنے ماں کے پاس آتا ہے تو عمومی طور پر کیا ہوتا ہے؟ اس نے عدالت کیا. عدالت کا مطلب یہ تھا کہ اپنی ماں کو سب سے بہتر لباس پہناتا. عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ جو بہتر سے بہتر قوت کے لیے، تقویت کے لیے، صحت کے لیے، ہیلتھ کے لیے جتنی بھی چیزیں تھیں اس کو فراہم کرتا. اس کے علاوہ رہنے کے لیے جو بہترین ماحول ہوتا، جو بہترین آب و ہوا ہوتی، جو بہترین موسم ہوتا، اس کے لحاظ سے جو ساز و سامان ہوتا وہ فراہم کرتا. تب بھی کہنے کے بعد وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے اپنی ماں کا حق. غور کر رہے ہیں آپ؟ عدالت کا مفہوم کہاں سے لانا چاہ رہا ہوں کہ آپ غور کیجئے. کیا یہی اولاد اپنی ماں کو، صرف ایک ماں کی بھی مثال دے رہا ہوں، یہی سوچ رہا ہے؟ نہیں، وہ بس یہ سوچنا چاہ رہا ہے اس کو کیا چاہیے. 2 وقت کی روٹی، عید بقرعید کی اسلام، عید بقرعید کے اوپر لباس، اور کیا ضروریات ہیں ان کی. اور اس کے بعد جب یہ کہیں جائیں گے کسی پروگرام میں تو ابا حضور، بابا موجود ہیں، ان سے لے لیں گے. لیکن یہ سوچو کہ باپ کو تم نے کتنا یعنی غنی بنا دیا ہے کہ ان کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. السلام علیکم. کیا مطلب؟ بھائی باپ ضعیف ہو چکا ہے، اب کمانے کے لیے تو جائے گا نہیں، دکان پر بیٹھنے کے لیے تو جائے گا نہیں. تو کیا تم نے اس اینگل سے سوچا کہ بچپنے میں باپ بہانہ تلاش کرتا تھا بیٹے کو دینے کے لیے، اور خوش ہوا، جاؤ بیٹا یہ لے آؤ، باہر سے آیا بیٹا یہ لے آؤ، بیٹے نے کچھ پڑھ کر کے سنا دیا، چلو بیٹا تمہیں پسند کی چیز. کیا مطلب؟ آپ غور کرنا ہے کہ اس اینگل سے ہم نے باپ کو سوچا کہ اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اب ان کا کام ہی کیا ہے؟ 2 روٹی مل تو رہی ہے، بہو کپڑے دھل تو دے رہی ہے، اور عید بقرعید کپڑا بنتا جا رہا ہے. اس کا مطلب تم نے ضروریات کو محدود کر کے کہاں پر رکھ دیا؟ تو یہ عدالت در عدالت ہے نہیں، اس لیے کہ انہوں نے بہتر وہ کیا. اور خدا نخواستہ اگر کسی کے ماں باپ ضعیف ہو گئے ہوں اور وہ ضعیفی کی طرف مائل ہو گئے ہوں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے ماں باپ ضعیفی کی طرف ہو گئے تو لو بھائی ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے، اگر 2-4 اولادیں ہو گئی تو بٹوارا کر دیا جاتا ہے کہ صاحب 3 مہینے ماں ان کے یہاں رہیں گے، 3 مہینے ان کے یہاں رہیں گے، 3 مہینے ان کے یہاں رہیں گے، 3 مہینے ان کے یہاں رہیں گے. کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا کہ ماں نے کبھی بٹوارا کیا ہو کہ پہلے بچے کی پرورش خالہ کرے گی، دوسرے بچے کی پرورش پھوپھی کرے گی، تیسرے بچے کی پرورش ماموں کرے گا، چوتھے کی چچا کرے گا، اور 5ویں کو ہم پالیں گے؟ ایسا کبھی دیکھا؟ کیا مطلب؟ یہ جو باؤنڈیشن لگایا جا رہا ہے اس کا مطلب سمجھنا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عدالت نہیں کر رہے ہیں، عدالت سے کام نہیں لے رہے ہیں. آپ ایمانداری سے بتائیے یہ جو سماج ہے ایسے ہی تو جا رہا ہے. اس کو اگر مولانا نمدار آئینہ دکھلا دیں
تو خود بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. لیکن اگر حقیقت دیکھا جائے ٹھنڈے دماغ سے غور و فکر کیا جائے عدالت کے اوپر، تو یہ ایک ماں باپ کا حق ہے. اس کے بعد آ گیا بہن اور بھائیوں کا. بہن بھائیوں کا حق دیتا ہے، لیکن اگر دو بہنیں ہوئی، اگر دو بھائی ہوئے، کیا دونوں میں عدالت ہے یا نہیں ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ اس انسان کی لائف بیان کر رہا ہوں کہ جو سنگل ہے، غیر شادی شدہ، جس کے اوپر بھی ذمہ داری کا بوجھ نہیں ہے، جس کے اوپر ذمہ داریاں نہیں ہیں. یہ اس کی ذمہ داری. جب اس کے اوپر ذمہ داریاں نہیں ہیں اور اس کے باوجود وہ ماں باپ کا حق نہیں ادا کر پا رہا ہے، ماں باپ کے لیے عدالت در قضاوت کا صحیح فارمولا اپلائی نہیں کر پا رہا ہے، تو اس بچے سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ جب اس کے اپنے بچے ہوں گے تو یہ بہن بھائیوں کا، یہ اپنے ماں باپ کا بہتر سے بہتر کیسے خیال رکھ سکتا ہے؟ کیا آپ نے سوچا؟ اب یہی چیز عدالت پہ آتی ہے کہ معلوم لیا ایک شادی شدہ انسان ایک گھر میں رہتا ہے، وہ گھر کی جو اس کے اپنے ماں باپ نے فراہم کیا، کہیں سے الگ سے تو اولاد دے کر کے نہیں آئے گے. بہت کم پرسنٹیج ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اولاد بہت جلدی ترقی کر کے آگے بڑھ رہا ہے رزق کے حلال میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو دیا ہوا گھر کس کا ہوا؟ ماں باپ کا. چھت کس کی ہوئی؟ ماں باپ کی. لیکن جب یہی شادی شدہ لائف ہوتی ہے تو ماں باپ کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ دالان میں، آنگن میں، برآمدے میں، باہر ایک چھپر ڈال دیے، بیٹا ہم یہاں خوش. تم سوچ رہے ہو کہ تمہاری توانائی اور طاقت موسم کو نہیں جھیل پا رہی ہے. تم تو چاروں طرف چاہو گے اے سی روم میں رہو اور ماں باپ کو پنکھے میں رکھو. یہ کہاں سے عدالت ہے؟ جبکہ ضرورت کس کو ہے؟ ماں باپ ضعیف ہو چکے ہیں، قوت جواب دے چکی ہے، قوت اتنی نہیں ہے کہ وہ تمام حالات کو جھیل سکیں. ابھی تم تو جوان ہو، نوجوان ہو، تمہارے اندر قوت ہے، توانائی ہے، اور انہوں نے ہی تو تم کو یہ موقع دیا. لیکن ماں باپ ہمیشہ اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان ساری چیزوں کو چھپا جاتے ہیں. ماں اگر روتی بھی ہوتی ہے، بیٹا آ جائے تو وہ یہ نہیں بتلائے گی کہ ہمیں تکلیف کیا ہے، بلکہ مسکرا کر کے کہے گی بیٹا ناشتہ کیا نہیں کیا، بیٹا تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب جیسے پردہ داری ایک ماں کر رہی ہے ویسے ہی تم بھی تو اپنی پریشانیوں پہ پردہ داری کرو. اب یہ نہ ہو کہ ماں کو دینا کی بات آئی، اولاد کو بھی دینا ہے، اب یہاں پر ماں کا حق روک لیا، اولاد کو دے دیا. کیوں؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ بہت اہم گفتگو ہے اس حوالے سے. عدالت در قضاوت. جب آپ غور و فکر کریں گے تو ایسے موقع پر آپ کو کیا ملے گا اور اولاد سے کیا توقع ملے گی کہ جو ایک لمحے کے لیے یہ نہیں فیصلہ کر پا رہا ہے کہ پہلے بچے کے کو دینا ہے یا پہلے ماں کا حق، باپ کا حق دینا ہے. یہی عدالت ہے کہ یہی تمہیں دیکھنا ہے کہ تمہیں بیلنس کیسے کر رہے ہو. اور یہی چیز ایک ماں باپ کے لیے بھی کہی جا سکتی ہے کہ ماں باپ اگر، میں تھوڑا سا اپنے موضوع سے گریز کر رہا ہوں، ماں باپ اگر اپنی اولاد کی پرورش کر رہے ہیں تو پرورش کرنے میں یہ تو نہیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ لڑکی ہے یہ لڑکا ہے. اگر لڑکی اور لڑکے کو مد نظر رکھ کر کے پرورش میں تفریق کر دی، پرورش میں ہم نے ماحول دینے میں ناانصافی کر دی، معلوم دیا ساز و سامان جتنا ایک بیٹے کو فراہم کیا بیٹی کو نہیں دیا،
یا جتنا ایک بیٹی کے لیے فراہم کر دیا اتنا بیٹے کو نہیں دیا؟ کیا یہ عدالت در قضاوت ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں تمہارے اپنے ہیں، لیکن یہ سوچ کر کے کہ معلوم لیا، جیسے بعض گھرانے آپ غور و فکر کیجئے، ہندوستان بہت بڑا ہے دیکھنے کے لیے، اور عقل مندوں کے لیے مثال دوسرے شہر کے تلاش کرنے سے اپنے شہر میں تلاش کی جاتی ہے، اور اپنا شہر والا شہر ہے، آپ اپنے محلے میں تلاش کیجیے، اور محلہ ہی نہیں، آپ اپنے گھر میں تلاش کیجیے۔ کبھی رات میں بیٹھ کر کے جب آپ کو سکون مل جائے تب آپ غور و فکر کریں، عدالت کے اوپر ہم نے کتنا کام کیا، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ۔ یہ ایک گریڈ کی رشتہ داری ہے جو خون کے رشتے ہیں، جن کو بتا کسی اور کو نہیں۔ چچا، بابا، ماموں، ماما، خالہ، خالو، یہ سب سیکنڈ اس میں آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک گریڈ میں تم نے عدالت کا کتنا ہو کیا، جبکہ پروردگار عالم داؤد کو کہہ رہا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تمہیں زمین کے اوپر خلیفہ بنایا۔ خلیفہ سے مراد ایک ذمہ دار، خلیفہ سے مراد ایک سرپرست، خلیفہ سے مراد ایک حاکم، خلیفہ سے مراد ایک جانشین، خلیفہ سے مراد ایک بہترین کی جو پورے ماحول کی ذمہ داریوں کو قبول کرے۔ اب یہی چیز باپ ہے، تو باپ کے ہاتھوں میں کتنے لوگ ہیں؟ اس کی اپنی زوجہ، اس کے اپنے بچے، کم سے کم اتنا مسئول ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر اسی کے اوپر دادا دادی باحیات ہیں تو دادا کے ہاتھ میں اس کے بچے، اس کی اولادیں، کتنا بڑا ذمہ دار ہے۔ اب ایمانداری سے آپ بتائیے، کیا دادا نے واقعی اپنے جو بیٹے تھے ان کے بیٹوں میں عدالت کو برقرار رکھا یا نہیں رکھا؟ معلوم یا ناتی کو تو سر کے اوپر بٹھا رکھا ہے اور پوتے کو جھڑکا جا رہا ہے، یا پوتے کو سر پر بٹھا رکھا ہے، ناتی کو پیٹا جا رہا ہے۔ ایک مثال ہے، یہ عدالت کہاں گئی؟ قسم خدا کی جا کر کے سوچئے گا، اس خطبے کو بار بار سوچئے گا، اور یہ خطبہ یعنی آپ چاہیں گے مل جائے گا، اور یہ نیٹ کے اوپر جا رہا ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہیں سے اگر ہم نے عدالت کا صحیح سے استعمال کر لیا تو یہ جو گھروں میں بغاوت اور سرکشی جنم لیتی ہے، پنپتی ہے، ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے، لڑا نہیں جاتا، مسئلوں کا حل تلاشا جاتا ہے کہ اختلاف کہاں سے ہے۔ ورنہ بڑے بھائی کے ہاتھ میں پاور زیادہ ہے، چھوٹے بھائی کو پیٹ سکتا ہے، لیکن پاور دکھانے کے لیے پیٹ تو سکتے ہو، لیکن اللہ کی نظر میں کیا ہوگا؟ سوال کر لیا جائے گا، تم نے عدالت سے کام لیا، وہ چھوٹا تھا، احترام کیا نہیں کیا؟ اور اگر یہی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے ساتھ بدسلوکی کرتے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ صاحب وہ بڑا تھا، اس کا رتبہ کس کے جیسا ہے؟ پیدر جیسا ہے، تمہارے باپ جیسا ہے، باپ کا وہ جانشین ہے، تو اب تم نے مخاطبت بڑے بھائی کی نہیں کی، کس کی کی؟ باپ کی۔ یہ درجہ اسلام دے رہا ہے، یہ چیزیں اسلام بتا رہا ہے۔ اب بتا دو، یہ عدالت میں جب سوال ہوگا تو چھوٹے بڑے سے نہیں ہوگا، سب سے ہوگا، اور جس کی خطا ہوگی وہ سزا کا حقدار بھی ہوگا، اور فیصلہ کرنے والے ہم آپ نہیں ہیں۔ کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں بعد میں جائیں گے، ابھی ہمارا امام ایک رہبر آپ سمجھ رہے ہیں، زندہ ہے، وہ آئے گا۔ یہ دنیا جو ظلم و جور سے بھری ہوگی کیا کرے گا؟ عدل و انصاف سے بھرے گا۔ میرے عزیز،
आप गौर कीजिए, ये छोटी छोटी बातें कल इसके कि हमारे इमाम की अदालत में पहुंचे, हम आपस में बैठ करके क्या कर लें, समझ रहे हैं? छोटे छोटे इख्तिलाफात घरेलू हैं, रिश्तों में तलखियां हैं, मुसीबतें परेशानियां हैं, इसलिए अदालत क्या है? और कसावत करने में चाहो छोटी छोटी बातों के ऊपर, इसलिए कि अगर बड़ा होकर के कोई अपने छोटे से माफी मांग लेता है तो छोटे को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्यों? तुमने ये मौका ही क्यों दिया? और अगर छोटा अपने बड़े से होकर है तो इस्लाम कितना बड़ा दर्जा देता है कि लो, तुम आए हो अपने बड़े भाई से, अपने बुजुर्ग से, अपने बाप से, अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने भाइयों से, सिर्फ गलती की माफी मांगने के लिए, ताकि अदालत बरकरार हो सके। तो तुम माफी मांगोगे तो ये एक जुमला जिसे हम माफ कर दीजिए, मेरी गलती थी, हमें एहसास हो गया, ये जुमला इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम्हारा किया हुआ गुनाह सब छोटा हो जाएगा। आप नजर करना है, लेकिन कब? जब अदालत दर कजावत करने में आओगे और अगर ऐठन और जिदबाजी हुई तो क्या होगा? तो यही होगा, गलती मेरी थोड़ी ना है। अब जब बड़ा आएगा माफी मांगने के लिए किसी छोटे के पास, तो ये ना सोचना कि उसकी गलती थी, बल्कि ये समझ लेना कि तुमसे बेहतर सलाहियत इसके अंदर पाई जाती है रिश्तों को निभाने के लिए। ये अपनी गलती की वजह से माफी मांगने नहीं आए, बल्कि रिश्तों को बचाने के लिए माफी मांगने आए। और छोटे को क्या चाहिए? छोटे को यहाँ पर ये किरदार अदा करना चाहिए था कि अपने बड़े के गले लग जाता, नहीं फौरन मुंह पे हाथ देता, खबरदार अगर कह दिया तो मैं यहीं से मिट जाऊंगा। ये किरदार पेश करो, इसे कहते हैं किरदार हुसैनी। एक सलवार पढ़िए। करबला में भी कोई आया था ना माफी मांगने के लिए, बताओ छोटे ने बड़े के सामने कैसे गिराया? आप देखो, तारीख है, मेरे अपने जुमले नहीं है। छोटे ने बड़े के सामने कदमों पे गिराया, लेकिन बड़ा ने कदमों से उठा करके कहाँ लगाया? सीने से। क्या कहने? यही तरीका अपना दो, कसम खुदा की दूरियां, खरिशियां, तमाम बीमारियां, तमाम सारी चीजें, ये जो रिश्तों के हैं इख्तिलाफात, सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब हुर बनना चाहता हो तब, वरना 1.25 लाख का लश्कर वही मौजूद था जिसको ये तौफीक नहीं मिली थी। तो अदालत दर कजावत बहुत अहम चीज है। अब अगर जिम्मेदार हो तो इस चीज का ख्याल करना कि माँ बाप का हक देना, इस चीज का ख्याल करना कि बहन भाइयों का हक देना है, इस चीज का ख्याल करना कि ज़ौजा का हक देना है, इस चीज का ख्याल करना कि बच्चों का हक देना है, इस चीज का ख्याल करना कि बेटी और बेटियों को बराबर का दर्जा देना है। इसलिए अगर हम तमीज के कायल हो गए तो कहीं ऐसा ना हो कि बेटी जाकर के आखिर में हमारे मुकाबले में खड़ी हो जाए कि आपने तो हमारे भाई को ही सर पर चढ़ाया था, हमें कब आपने अच्छे से परवरिश की। आप सोच रहे हैं, ये इसकी निगाह पर बेटी को हमने इतना चढ़ा दिया कि बेटा कुछ नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो कि बेटा कल तुम्हारे मुकाबले में हो कि जो कुछ, मैं थोड़ी ना बेटा था, आपकी तो असली बेटी आपका बेटा थे, आपने उसको चढ़ाया, चाहिए सारे हक उससे मारी गई। ये चीजें ना पेश आ जाएं तो इससे बेहतर ये है कि अदालत दर कज़ावत तमाम रिश्तों में बरकरार की जाए, ताकि हमारा समाज एक हुसैनी समाज बन सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र।
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام انی خرجت لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ ان آمر بالمعروف و نہی عن المنکر صلوات اللہ عزیزہ گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مواعظ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر چل رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا تھا، امام حسین علیہ السلام نے جو ظلم کے خلاف نکلے تھے، کیوں نکلے تھے، اور ہم نے مقصد حسینی کو لیا ہے یا رسم حسینی کو لیا ہے، کن چیزوں کو لیا؟ چونکہ ہمیں واقعی سچا اور حقیقی حسینی بننا ہے یا ہمیں صرف اور صرف رسموں والا حسینی بننا ہے؟ بہت اہم گفتگو ہے، یعنی ہماری اس حوالے سے اگر آپ غور و فکر کریں، اگر آپ دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہمارے سامنے یہ جو کربلا ہے، جسے تاریخ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور اس حسینی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ درس لیتے ہیں حسینیت کا مکتب حسینی سے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، جب ہم اپنے بچے کا ایڈمیشن کسی اسکول میں کرا دیتے ہیں یا کسی دینی درسگاہ میں بچے کا ایڈمیشن کراتے ہیں، اسکول بھیج دیتے ہیں، تو وہ جب چند سال پڑھ لیتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ پڑھا لکھا، تعلیم یافتہ۔ اگر دینی مدرسے کا ہے تو کہیں گے یہ عالم ہے، اتنے سال انہوں نے کیا کیا ہے؟ پڑھا ہے۔ اور اگر غیر دینی اسکول کا پڑھا ہوا ہوگا تو یہی کہا جائے گا انہوں نے گریجویشن تک پڑھا، تو کہا جائے گا گریجویشن انہوں نے کر لیا ہے۔ آگے پڑھے ہوئے ہیں، پی ایچ ڈی کر رکھا ہے، کہا جائے گا ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے رکھی ہے۔ چند سال میں ہم اپنے بچے کو اتنی چیزوں سے کیا کرتے ہیں؟ نوازتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے، یہ جو مکتب حسینی ہے جسے ہم درسگاہ کہتے ہیں، آپ کتنے سال سے کر رہے ہو؟ جتنی عمر آپ کی ہوگی اتنی عمر سے آپ نے مکتب حسینی میں پڑھا۔ میرا سوال ہے کہ اگر 40 سال کے ہو تو بتاؤ، 15 سال ہم نکال دیتے ہیں بلوغت کے، چونکہ تکلیف شریعہ عائد نہیں ہوتی۔ یہ جو 25 سال مکتب حسینی میں پڑھا، بتاؤ کیا بنے؟ 50 سال پڑھا تو بتاؤ 35 سال، یعنی 50 سال کی ایج ہے، بتاؤ 35 سال میں کیا حاصل کیا ہے؟
60 سال کے ہو، 45 سال تم نے مکتب حسینی میں پڑھا، کیا حاصل کیا؟ 70 سال کے ہو، 55 سال پڑھا، 80 سال کے ہو، 65 سال پڑھا، 90 سال کے ہو، 85 یعنی 75 سال پڑھا، سمجھ رہے کیا سیکھا؟ جبکہ ہمارا بچہ جب جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں نرسری پاس ہو گیا 5 سال پڑھنے کے بعد، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ، صحیح ہے، چونکہ اس سے پہلے کی گنتی نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد جب اور آگے جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اوپر کی پڑھائی کا ہے، فوقانیہ میں آ گیا یا مڈل کلاس میں آ گیا۔ اس کے بعد جب یہ کہا جاتا ہے ہائی اسکول میں پہنچ گیا۔ آپ تو بتائیں کہ آپ کا لیول کہاں تک پہنچا ہے؟ کہاں تک آپ کا لیول گیا؟ اس مکتب حسینی سے کیا سیکھا؟ جا کر کے تجزیہ جب کرو گے اور سوچو گے، اتنی عمر ہو گئی مجلس کرتے کرتے 2 مہینہ 8 دن کانٹینیو میں محرم مناتے ہو، اور اس کے بعد بقیہ جو ہے حالات کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں مجلس ماتم کچھ نہ کچھ ملتے ہی رہے، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو کم سے کم 9 چندی جمعرات مجلس تو کرتے ہی ہو۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کانٹینیو میں آپ کا درس تو چل ہی رہا ہے، چل رہا ہے۔ تو بتاؤ اتنے سالوں میں آپ کیا بنے؟ کیا حبیب ابن مظاہر بن گئے کہ جسے معصوم کہے رجل فقی؟ نہیں بن پائے نا۔ کیا حر بن گئے کہ جن کو حسین کہے دنیا میں بھی آزاد آخرت میں بھی آزاد؟ ان 2 کیٹیگری میں تم آ پائے یا نہیں آ پائے؟ اگر آ گئے تو تم سے اچھا کوئی نہیں، اور اگر نہیں آ پائے فیصلہ جا کر کے خود کر لینا کیا کرنا ہے۔ اگر گنہگار ہو تو حر جیسے ہو جاؤ، مکتب حسینی سے سیکھ جاؤ تاکہ دنیا میں بھی آزاد رہو اور آخرت میں بھی۔ اور اگر اتنے فرما بردار ہو، حسین کو اپنا آئیڈیل مانتے ہو، تو حسین کہے رجل فقیر کی حالات کے مد مقابل صحیح فیصلہ کر لو کہ جس پہ معصوم تمہاری فقاہت کے اوپر مہر لگا دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بنے نہیں بنے، نہیں بنے تو بتاؤ اتنے سال مکتب حسینی سے کیا سیکھا؟ مولانا علمدار کا سوال ہے یہ، اور جا کر کے سوچئے گا کیا سیکھا؟ جب ساری توجہ تبرکات پر ہوں گی تو کیا سیکھو گے سوائے تبرک کی لوٹا ماری پہ؟ یہی مائیں جو مجلس بچوں کو لے کر کے جاتی ہیں، کب؟ جب انہیں پتا چل جائے کہ اب نوحہ ہو رہا ہوگا۔ کیا تربیت کریں گے؟ یہ جو بچہ جو جا رہا ہے ساتھ ساتھ، یہ اس لیے جا رہا ہے کہ تبرک مل جائے گا، ماں کو کھانا نہیں بنانا پڑے گا۔ بہت تلخ بات ہے، لیکن آپ جا کر کے سوچئے گا کہ واقعیت سے ہے، میچ کھا رہی نہیں کھا رہی ہے۔ ماں کی نظر میں صرف تبرک ایک کھانا ہو گیا کہ ایک ٹائم کا کھانا بنانا نہیں پڑے گا۔ کاہلیت کو اس طریقے سے بھرپائی کر رہی ہے۔ لیکن اگر یہی ماں وقت سے پہلے بچے کو لے جا کر کے اپنے ساتھ بٹھائے، خود بھی باتیں نہ کرے، بچے کو بھی نہ جانے دے، اور یہی کہ دیکھو پڑھنے والے نے پڑھا کیا ہے، اور آنے کے بعد بچے سے سوال کرے کہ بتاؤ فلاں ذاکرہ نے، عالمہ نے، معلمہ نے، محترمہ نے کیا پڑھا تھا، تو اب جب بچہ آ کر کے بتائے گا تو ماں بھی سیکھ جائے گی، بچے کا بھی ریویژن ہو جائے گا۔ ایک سلوات بھی سب
आप गौर कर रहे हैं, लेकिन कब होगा? जब नजर में मकतबे हुसैनी होगा, हिस्से हुसैनी नहीं होगा, तबरुके हुसैनी नहीं होगा खाली। ये तो एक दौर और तरीका रखा गया है ताकि जो अगयार आते हैं उनको ये चीजें मिले। लेकिन उमूमी तौर पर झगड़ा कौन करता है? ईमानदारी से बताइएगा, जब ऐसे माहौल में जब आप परवान चढ़ेंगे तो लाख क्या, आप पूरी जिंदगी जाकर के दर्स में बैठिए मकतबे हुसैनी में, पहुंचेंगे कब? जब मातम हो रहा होगा। तो जो जाकिर बयान करता है, इससे कब सीखोगे? और इससे बढ़ करके एक जुमला और कह रहा हूं कि जब जाकिर को अपने मन की बात बुलवाने पर मजबूर करोगे कि अरे इसकी तो मतलब हमारी समझ में नहीं आई, बोल कर दिया, क्या पढ़ा, आहा वाह वाह, है मौला कायनात के फजाइल, कसम खुदा की फजाइल हक है पढ़ना। लेकिन इनके साथ जो इमाम की जिंदगी के तरबियती पहलू हैं उनको भी तो बयान किया जाए। हैं? सिर्फ ये नहीं कि बस ये देखो फला भागा कैसे, फला लड़ा कैसे, घोड़ा कितनी रफ्तार से भागा, ये गासिबीन के ऊपर लाना कितनी पड़ गई। तुम भी तो देखो कहीं कुछ नहीं निकाले, तुम भी तो गासिबीन में से तो नहीं हो, तुम भी तो देखो कहीं हुसैन की बात आ जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाग जाते हो। तो कल तुम जो उनको भगोड़ा कह रहे हो, आने वाली में तुम्हें भगोड़ा कहेगी, हैं? क्या होगा? कैसे हुसैनी बनना चाहते हो? कसम खुदा की ये मकतबे हुसैनी है, इसकी कद्र करो। हुसैन कहते हैं मैं इसलिए नहीं निकला हूँ, इन्नी खरस्तु लितलबे इस्लाह उम्मत जद्दी, बल्कि निकला किस लिए हूँ? नाना के उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ। इस्लाह कैसे होगी? हुसैन भी कह सकते थे मैं निकला इसलिए हूँ ताकि अपने बाप की शुजात को गिना सकूं। अरे बाप की शुजात दिखलानी होती तो मौला अब्बास को जंग की इजाजत दे देते, खुद ही सबको पता चल जाता बाप की शुजात क्या थी। लेकिन नहीं, इसका मतलब मकसद कुछ और था, शुजात दिखलाना नहीं था, वरना खुद जंग कर रहे थे। क्या बाप की शुजात याद नहीं आई थी? क्यों निदाए भाई भी आई? इसका मतलब ये है कि नहीं, खाली शुजात नहीं दिखाना है, ये सब पहलू है। अब ये जो करबला है, इमाम कह रहे हैं कि मैं निकला इसलिए कि नाना की जद की उम्मत की इस्लाह करूं। कैसे इस्लाह होगी? इसलिए कि आप मजलिसों में इस्लाही चीजें पेश की जाए तो आप पसंद नहीं करते, तो मकसद हुसैन कहां से अदा होगा? और उसके बाद कुछ यानी इल्मी गुफ्तगू अगर कर दी जाए, जैसे पिछले हफ्ते हमने कहा था, तो ये फौजा जमात वाले मौलवी के ऊपर ही बैंड लगा देंगे, इसलिए कि ये उनसे बड़े वाले हैं। क्या मतलब? सोचना जा करके उलमा पे, जो उलमाए हक हैं उन पे बैंड नहीं लगाया जाता। और जितने भी तारीख आप उठा करके देख लीजिए कि जितने भी इनकलाबी फिक्रों के मालिक रहे हैं उन पे हमेशा बैंड जालिमों ने लगाया है। समझ रहे हैं? जालिमों ने लगाया ताकि ये इनकी फिक्र जो है वो फैलने ना पाए, ये इनकी फिक्र आम ना होने पाए। इसलिए कि अगर इनकी फिक्र आम होने लगेगी तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि जो ताना बाना है सब टूट जाएगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। नहीं अजीजों, आप जाके सोचिए, इसलिए कि इल्म की वुसअत बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक एक लफ्ज के इतने इतने माने हैं, आप कौन सा माने लोगे? बलागत कितनी पढ़ ली आपने कि आप मुक्तदे हाल सामे के जहन को, कायल के जहन को तुम रीड कर लोगे कि जो बयान करने वाला है किस अंदाज में बयान करता है। बलागत जाकर के पढ़ो, देखो कुरान कहीं ना कहीं अपने ही चीजों को इस अंदाज में पेश कर रहा है कि अगर आप
کے اندر سمجھداری اور سوجھ بوجھ نہیں ہوگی تو تم تو کل قرآن میں بھی غلطیاں نکال دو گے. اس لیے کہ قرآن ایک جگہ جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے کس کے مقابلے میں, اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ خبردار لڑائی جھگڑا نہ کرنا. تو آپ کہیں گے یہ قرآن تو میری سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب تم یہ دیکھو کہ قرآن کا مقصد اور منشا کیا ہے, کہاں پر کون سی کنڈیشن ہونی چاہیے, کہاں پر کون سی کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اختلافات کی جو واقع کربلا میں آ گئی ہے, معتبر کتابوں میں جا کر کے مطالعہ کیجیے. معتبر کتابوں میں جب جا کر کے مطالعہ کرو گے تب مقصد حسینی تمہاری نظروں کے سامنے آئے گا. ورنہ یہ بعض ذاکرین کرام ایسی روایتوں کو لا کر کے پڑھ دیتے ہیں کہ سامع ان سے نہیں پوچھتا کہ صاحب آپ نے پڑھا کہاں سے, جو وہاں کا پیش امام ہوگا, عالم ہوگا, یہ بتائیے یہ پڑھ کے گئے صحیح پڑھا غلط پڑھا. ہمیں بھیا جس نے پڑھا ہے اس سے جا کر کے پوچھو کہاں سے پڑھا. بھائی علم کی گہرائی بہت زیادہ ہے, ڈیپ اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے. اور جتنا آپ تہ میں جاتے جاؤ گے آپ کو احساس ہوگا ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے, ہم نے کچھ مطالعہ کیا ہی نہیں ہے. ایسے ہی یہ مقصد اور مشن حسینی ایک سمندر ہے. اب اس سمندر میں جس پہلو سے بھی غوطہ لگاؤ گے وہ پہلو تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا. تو کسی ایک پہلو کو لے کر کے دوسرے پہلو کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا, کسی ایک پہلو کو لے کر کے دوسرے کی رد نہیں کی جا سکتی. جب اتنے ماہر غواص ہو جاؤ کہ تمہیں پتا ہو کہ سمندر میں موجودہ کون کون سی چیزیں ہیں, اس کے لیے اتنا علم چاہیے کہ کم سے کم جتنا علم ایک معصوم کے پاس ہوتا ہے. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے. آپ اندازہ لگا رہے ہیں جب اس طریقے سے ہوگا تب تمہیں پتا چلے گا کہ یہ مقصد حسینی کیا ہے. مقصد بہت بڑا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, صرف ایک مجلس کر دیا, سوچا حسین راضی ہو گئے. قسم خدا کی کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مجلس کی وجہ سے ہی حسین ناراض ہو گئے ہوں. کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ معلوم لیا کسی مومن بھائی کی مجلس ہو رہی تھی, ہم نے اسی وقت ایک اور مجلس ابھی جان بوجھ کر کے مجلسی تو ہو رہی, چاہے یہاں رہے چاہے وہاں رہے, کہا نہیں قطعاً حق جس کا تھا اس تک جاؤ, اور اگر جس نے حق سے ٹکرایا ولو وہ مجلسی کیوں نہیں کر رہا ہو تو حسین اور شہزادی سوال کر لیں گے. آپ سوچئے گا نا کہ مقصد حسینی بہت بڑا ہے, غور کیجئے گا. جیسے آپ دیکھیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, کسی بھی پروگرام کو خراب کرنے کے لیے دوسرا پروگرام اٹھا کر کے ڈال دیا اسی وقت میں. ٹائم ایڈجسٹ کرو. اگر اسی وقت میں تم وہ کر رہے تو مقصد یہ نہیں ہے, مقصد حسین نہیں رہ گیا, مقصد حسینی نہیں رہ گیا, مقصد حسین کا پیغام نہیں رہ گیا, بلکہ اپنے کالر کو اونچا دکھانا ہو گیا کہ دیکھا فلاں کو ہم نے کیسے ڈاؤن کر دیا. تو یہ یاد رکھو حسین نہ کسی کو ڈاؤن کرتا ہے نہ کسی کو اٹھاتا ہے, بلکہ جتنا کردار جس کے اندر پایا جائے گا وہ اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا. یہ سلمان پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلی فاطمہ بنت محمد وعلی الحسن المصطفى والحسین الشہید بکربلاء وعلی بن حسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسی بن جعفر وعلی بن موسی ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجۃ بن حسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام. اللهم صل علی مولانا صاحب الزمان ہماری اس خلیل سے عبادت قبول فرما دے. پروردگارہ ہم لوگ جس مقصد میں جس مشن میں لگے اس میں کامیابی عطا فرما دے. پروردگارہ ہم سب کو سچا حسینی بنا دے. پروردگارہ ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم سب نقش حسین کے اوپر چل سکے. پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں عطا فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. اللہم صل علی محمد